بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے، جب اس سے غلطی اور گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے تدارک کے راستے اور اس کی معافی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلے میں آپ کو اس مذکورہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا شان نزول مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں تشریف لائے، سورج سے پریشان اور وحشت زدہ دکھائی دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے، میں اس کو بیان کر کے پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی مجھ پر حد جاری کر دی جائے تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ پھر اپنے گناہ کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے شدت جذبات میں ایک اجنبی عورت کا بوسہ لے لیا ہے۔ ان صحابی کا مقصود یہ تھا کہ آپ میرے لیے جس حد اور سزا کا بھی اعلان فرمائے، میں اس کو برضا و رغبت قبول کر کے آخرت کی پکڑ سے بچ جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتراف گناہ کے باوجود خاموش رہے اور کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بلا کر فرمایا، لو تمہاری مشکل حل ہو گئی، اور پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ۔ دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز پڑھا کرو، بے شک نیکیاں برائیاں یعنی صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ حکم اعمال صالحہ کی وجہ سے گناہوں کا مٹ جانا میرے ساتھ ہی خاص ہے یا سب کے لیے عام ہے؟ اللہ اکبر، قربان جائیے، اس صحابی رسول پر پوری امت کے اوپر سے ایک مسئلہ حل کر دیا، ایک بوجھ حل کر دیا، اور ایک صحیح راستے کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرمائی۔ آپ نے فرمایا، بل للناس عامۃً، یہ حکم سب کے لیے عام ہے۔ گناہ اور لغزش کے ہو جانے کے بعد نوافل پڑھنا، صدقہ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح تحمید کرنے کے علاوہ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ و استغفار کرنا بھی ایک نیک عمل ہے، بلکہ چھوٹے گناہوں کو یہ چیزیں معاف فرما دیتی ہیں، نامہ اعمال کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دیتی ہیں۔ اسی بنیاد پر کبائر کی معافی کے فیصلے من جانب اللہ کیے جاتے ہیں، لیکن صغائر اللہ تبارک و تعالی جو حقوق اللہ سے متعلق ہو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہم کو یہ بھی ملتا ہے، وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ گناہ کے فوراً نیکی کا کام کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی شان بھی دیکھیے معزز سامعین، جو بندہ گناہ کرنے کے بعد ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے کہتا ہے، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ کو معاف فرما دے، تو اللہ فرماتا ہے، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کرتا ہے۔ جاؤ، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ اللہ اکبر،
اللہ کے اس اعزاز پر، اس اکرام پر، اللہ کی اس عفو و شان پر جتنا بھی قربان ہو جائے کم ہے، چونکہ انسان بھول چوک اور جذباتی خصلت والا انسان ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی کیا اچھی ترکیب بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص سے گناہ ہو جائے، پھر وہ وضو کر کے نفل نماز پڑھے، یعنی صلاۃ التوبہ پڑھے، پھر اللہ سے توبہ و استغفار کرے، تو اللہ ضرور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن معزز سامعین، کمی اپنی جانب سے ہے، غلطی اپنی ہے، قصور اپنا ہے کہ ہم اللہ کو جیسے پہچاننا ہے ویسے نہیں پہچانتے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کی معافی، اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سمندر کتنا وسیع ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حبیب بن الحارث آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لا کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں ایسا شخص ہوں جو پوری طرح گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ چاہو۔ وہ کہنے لگے، میں توبہ کرتا ہوں اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ آج کل ہم تمام کی یہی حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، جب بھی تم سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، تب تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فکر مت کرو، اللہ کے عفو و درگزر کا خزانہ تمہارے گناہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی دیکھیے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے فوراً کوئی نیک کام کر لیا کیجئے، صدقہ دے دیا کیجئے، نماز پڑھ لیا کیجئے، غریبوں بیواؤں کی اور مدارس میں پڑھنے والے طلباء کی امداد کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو جو چھوٹے ہیں اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے گناہوں پر ندامت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔